کر دیتی ہے۔ ایک فیصلے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں 20 سال کا ہوا تو دولت مند ڈیڈی کی نصیحت مجھ پر زیادہ واضح ہوئی۔ میں نے حال ہی میں میرین کور کی نوکری چھوڑ کر زیروکس کارپ کی نوکری شروع کی تھی۔ میں خاصے پیسے کما رہا تھا، مگر ہر دفعہ تنخواہ کا چیک دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی۔ خاصی تنخواہ کٹوتی میں چلی جاتی، اور جب میں زیادہ کام کرتا تو اسی حساب سے کٹوتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ جب تھوڑا کامیاب ہوا تو مالکوں نے میری ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر بار بار مجھے میرے کانوں میں امیر ڈیڈ کے الفاظ سنائی دیتے، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کسے امیر بنا رہے ہو۔ 1974 میں جب میں ہنوز زیروکس میں ملازم تھا، میں نے اپنی پہلی کارپوریشن بنائی اور اس کے لیے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے اثاثے کے کالم میں چند اثاثے جمع ہو چکے تھے۔ اب میں نے انہیں وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ تنخواہ میں ہر ماہ کٹوتی نے میرے امیر ڈیڈ کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ حکومت کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور اگر میں پڑھے لکھے باپ کی نصیحت پر چلتا رہا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ بہت سے مالکان کا خیال ہے کہ اپنے ملازمین کو اگر وہ ذاتی کام کرنے کی صلاح دیں تو ان کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سچ ہو، مگر میرا معاملہ یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور اثاثے بنانے سے میری ملازمت میں بہتری ہوئی۔ اب میرے سامنے نصب العین تھا، مقصد تھا۔ میں وقت سے پہلے کام پر جاتا، دیر تک کام کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں، تاکہ میں جائیداد خریدنے کے قابل ہو جاؤں۔ جوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خوشحالی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے، میں زیادہ سے زیادہ زیروکس مشینیں فروخت کرنے لگا۔ مشینیں زیادہ بکیں تو اسی حساب سے میرے پاس پیسہ بھی زیادہ آیا، تاہم اسی حساب سے میری تنخواہ سے کٹوتیاں بھی بڑھی۔ میں خوش تھا۔ میں ملازمت کے جھنجٹ سے جلد از جلد آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں زیادہ محنت کر رہا تھا۔ 1978 میں میرا شمار اونچے درجے کے 5 سیلز مینوں میں ہونے لگا، اور ان میں بھی میں ہمیشہ اول نمبر پر ہوتا۔ میں جلد از جلد اس ریٹ ریس سے نکلنا چاہتا تھا۔ 3 سال سے بھی کم عرصے میں اپنی چھوٹی سی کارپوریشن سے تنخواہ سے زیادہ پیسے بنانے لگا۔ میری یہ کارپوریشن جائیداد کی خرید و فروخت کی ایک کمپنی تھی، اور یہ روپیہ جو میں جائیداد کے کاروبار سے کما رہا تھا، یہ میرے اثاثے کے خانے کے کالم کو شو کر رہا تھا۔ وہ روپیہ جو میرے لیے کام کر رہا تھا، اس کے لیے مجھے دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو زیروکس مشینیں خریدنے پر قائل نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے امیر ڈیڈ کی نصیحت کتنی کارآمد تھی۔ جلد ہی میری جائیدادوں سے نقدی کی ترسیل کیش فلو اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری کمپنی نے مجھے پہلی بار کار پورشے خرید کر دی۔ میرے ساتھی سیلز مینوں کو یقین تھا کہ میں اپنی کمیشن خرچ کر رہا تھا۔ میں اپنی کمیشن خرچ نہیں کر رہا تھا، میں اپنی کمیشن کو اثاثوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ میرا مزید روپیہ بنانے میں لگاتار مصروف تھا۔ میرے اثاثوں کا ہر ڈالر محنت سے کام کر رہا تھا تاکہ مزید ملازم حاصل کیے جا سکیں اور ٹیکس کی رقم سے مالک کو ایک نئی پورشے کار دلائی جا سکے۔ میں نے زیروکس کے لیے زیادہ محنت سے کام شروع کیا۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا اور اس کا ثبوت میری پورشے کار تھی۔ اس سبق کو بروئے کار لا کر جو میں نے اپنے امیر ڈیڈ سے حاصل کیا تھا، میں جلد ہی اس ریٹ ریس یعنی ملازمت کے چکر سے نکل آیا۔ میں صرف اس لیے ایسا کرنے کے قابل ہو پایا کہ میرے پاس مضبوط مالی سوجھ بوجھ تھی، جسے میں فائنانشل آئی کیو کہتا ہوں، اور اگر میں اس سے محروم رہتا تو شاید کبھی بھی مالی لحاظ سے میں خود مختار نہ ہو پاتا۔ میں اب لیکچروں سے دوسروں کو اقتصادی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہوں اور ذاتی تجربات کو ان سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ مالی آئی کیو، فائنینشل آئی کیو کی بنیاد مہارت کے 4 دائروں، 4 حلقوں پر محیط ہے۔ پہلی چیز ہے حساب کتاب۔ اسے میں مالیاتی تعلیم کا نام دیتا ہوں۔ یہ ایک بہترین خوبی ہے جس کو بروئے کار لا کر کوئی بھی شخص اپنی کاروباری سلطنت کھڑی کر سکتا ہے۔ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہوگا، اس کے حساب کتاب میں تمہیں اتنی ہی باریک بینی کی ضرورت ہوگی، نہیں تو سب کی یہ کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ دماغ کا بایاں نصف حصہ، جسے ماہرین نفسیات لیفٹ برین کہتے ہیں، وہ اس تفصیل کے لیے ذمہ دار ہے۔ مالیاتی تعلیم کی بدولت آپ مالی سٹیٹمنٹوں کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس خوبی کی مدد سے آپ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں سے آگہی حاصل کر لیتے ہیں۔
नंबर 2, सरमायाकारी। ये पैसे से पैसा बनाने का इल्म है। इसके लिए हिकमत अमलियों और फार्मूलों की जरूरत होती है। ये काम दिमाग का दायां निस्फ हिस्सा करता है, जिसे माहिरीन नफ्सियात राइट ब्रेन का नाम देते हैं, जो तख्लीकी सलाहियतों का हामिल होता है। नंबर 3, मार्केट की पोजीशन को समझना। ये जरूरत और ईजाद या फ्राहमी का इल्म है। इसके लिए मार्केट के तकनीकी रुझानात को जानने की जरूरत पड़ती है, जो जज्बात के सहारे चलती है। 1996 की क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल की लातादाद फरोख्त तकनीकी और जज्बाती तस्वीर की बेहतरीन मिसाल है, जिससे मार्केट में तेजी आई। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि किसी भी सरमायाकारी के लिए बुनियादी इक्तसादी हिस्स मार्केट की मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए क्या यह सरमायाकारी मुस्तहसन है या नहीं। बाज लोगों का ख्याल है कि सरमायाकारी और मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहिए, या बच्चों को बताना बेकार होगा, क्योंकि ये उनके सरों पर से गुजर जाएगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि बच्चे जबिल्ली तौर पर इस हकीकत के आशना होते हैं। जिन लोगों को एल्मो डॉल का इल्म न था, वो उसे सेसमी स्ट्रीट, अमेरिका का एक मशहूर टीवी प्रोग्राम जिसमें जानवरों इंसानों के दिलचस्प खाके पेश किए जाते थे, उसका कोई किरदार समझ रहे थे, जिसे क्रिसमस से पहले बच्चों में जोर और शोर से मशहूर किया गया। हर बच्चा उसे खरीदने का ख्वाहिशमंद था और क्रिसमस की खरीदारी के लिए हर बच्चे ने अपनी फहरिस्त में उसे सरे फहरिस्त रखा था। बहुत से वालिदैन ने सोचा कि कंपनी ने शायद कसदन इसे मार्केट से दूर रखा, जबकि इसकी मशहूरी की मुहिम जोर शोर से जारी रही। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जरूरत के मुकाबले में एल्मो डॉल की मार्केट में फराहमी न होने की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चूंकि दुकानों में गुड़ियां दस्तयाब न थीं, चुनाचे शातिर ताजरों को बेचैन वालिदैन से पैसे ऐंठने का सुनहरी मौका हाथ आ गया। जिन बदकिस्मत वालिदैन को ये गुड़ियाएं दस्तयाब न हुई, उन्होंने बच्चों को दूसरे खिलौने खरीद कर दिए। एल्मो डॉल की नाकाबिल यकीन मकबूलियत मेरी समझ में उस वक्त ना आई, मगर इससे मार्केट की जरूरत और फराहमी के फलसफे की वजाहत हो गई। बिल्कुल यही हिकमत अमली स्टॉक्स, जायदाद, बॉन्ड्स और बेसबॉल कार्ड मार्केट्स में इख्तियार की जाती है। नंबर 4, कानून की तालीम। कारपोरेशंस को बरूए कार लाकर जिसे हिसाब किताब, सरमायाकारी और मार्केट के उतार चढ़ाव की तकनीकी सलाहियतों से मुकम्मल मरबूत किया गया है, दिनों में तरक्की हो सकती है। एक मुलाजमत पेशा फर्द और छोटे कारोबारी के मुकाबले में एक शख्स कारपोरेशन के बलबूते पर बहुत जल्द दौलत कमा सकता है, बशर्त ये कि उसे टैक्स के कवानीन का इल्म हो और जानता हो कि कारपोरेशन से क्या तहफ़्फ़ुज़ात मुहैया करती है। ये इसी तरह है कि जैसे कोई शख्स चल रहा हो और कोई उड़ रहा हो, और ये तजाद आखिर में वाज़ेह हो जाता है। टैक्स के फ़वाइद एक फर्द वाहिद के मुकाबले में कारपोरेशन से ज़्यादा कारआमद है। टैक्स की अदायगी से पहले ये अखराजात के लिए रुपया फराहम करती है। महारत का एक वसी मैदान है और इस कदर हीजान अंगेज है, ताहम खास असासों और कारोबार की मिल्कियत के बावजूद इसमें दरअंदाजी की जरूरत नहीं है। मुलाजिम काम करके रुपया कमाते हैं, उसमें से टैक्स निकल जाता है और बाकी मांदा पर वो गुजारा करते हैं। एक कारपोरेशन कमाई करती है, जो कुछ हो सके खर्च करती है, और जो बाकी बचता है उस पर टैक्स आयद हो जाता है। ये सबसे बड़ी कानूनी कमजोरी है जिसे अमीर लोग बरूए कार लाते हैं। कारपोरेशन बनानी मुश्किल नहीं और ये ज्यादा महंगी नहीं, अगर आपकी अपनी सरमायाकारी नकदी की खासी तरसील पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अपनी कारपोरेशन बनाकर हवाई में बोर्ड मीटिंग मुनक्कद करवा के आप छुट्टियां मना लेते हैं। कार, इंश्योरेंस और मरम्मत कंपनी के जिम्मे है। ज्यादातर होटलों के खाने पीने के वाजिबात कंपनी की जिम्मेदारी है, और इस तरह और बहुत से फवायद हैं। इसके बाद बची खुची आमदनी पर टैक्स आयद हो जाता है। मुकदमाबाजी से तहफ़्फ़ुज़ात। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां मुकदमाबाजी आम है। हर शख्स आपसे अपने हिस्से का तालिब है। अमीर लोग कारपोरेशन और ट्रस्ट बनाकर
اپنی دولت کو چھپا لیتے ہیں تاکہ قرض خواہوں کی نظروں سے اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی امیر آدمی پر نالش کرتا ہے تو عام طور پر وہ قانونی تہہ بندیوں کے حصار میں ہوتا ہے، اور عام طور پر اسے پتہ چلتا ہے کہ امیر آدمی کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں، ان کا ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے مگر ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غریب اور درمیانے درجے کے لوگ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے حکومت یا ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو امیروں پر مقدمے چلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے رابن ہڈ کی کہانی سے یہ سبق سیکھا، امیروں سے لو اور غریبوں کو لوٹا دو۔ اس کتاب کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کارپوریشن بنانے کا طریقہ کار بتاؤں۔ جلد ہی کارپوریشن کے حوالے سے فوائد اور تحفظات کے بارے میں مزید سوچ بچار کے بعد میں اس موضوع پر شاید لکھوں۔ بہت سی ایسی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں جن میں اس موضوع پر کافی کچھ لکھا ہے۔ وہ آپ کو کارپوریشن کے اجراء اور اس کے فوائد سے آگاہ کرتی ہیں۔ خاص طور پر ذاتی کارپوریشنوں کی اہمیت پر گیرٹ سٹرنز کی کتابیں بہت ہی اہم ہیں۔ مالیاتی آئی کیو دراصل بہت سی مہارتوں اور جبلی صفات کا مجموعہ ہے، مگر میں یہی کہوں گا کہ وہ 4 نکات جو میں نے پہلے گنوائے ان کا انہی پر دار و مدار ہے، اور اس سے بنیادی ذہانت کی نشو نما ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 4 خاصیتوں کو حد المقدور بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی اقتصادی ذہانت میں اضافہ ہو۔ مختصراً یہ کہ وہ بزنس اونر جو کارپوریشن بنا کر کام کرتے ہیں، ان کا کمانے اور خرچ اور ٹیکس کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کماتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ملازمین جو کارپوریشنوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پہلے کماتے ہیں، اس کمائی پر پھر ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس سے جو کچھ بچ رہتا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بزنس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ایک ہی سفارش کروں گا کہ پہلے اپنے اثاثے بنائیں، اثاثے بناتے جائیں، اور جب اس مقام پر پہنچیں کہ آپ کے پاس اچھے خاصے اثاثے جمع ہو چکے ہوں تو اس کے بعد ذاتی کارپوریشنز بنائیں اور اس پر کام کریں۔ اب آپ کے جمع کردہ اثاثے خود اپنے بل بوتے پر آپ کے لیے انکم پیدا کریں گے۔ آپ نے اثاثوں پر جو محنت کرنی تھی وہ کر لی، اب آپ کے اثاثے آپ کے لیے محنت کریں گے۔ آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور آپ کی آمدنی بڑھتی رہے گی۔ 5واں سبق، امیر روپیہ ایجاد کرتے ہیں۔ گزشتہ رات کی بات ہے کہ میں نے اس کتاب پر کام کرنا اور لکھنے سے چھٹی لی اور ٹی وی پر ایک نوجوان الیگزینڈر گراہم بیل کی تاریخ پر ایک دستاویزی پروگرام دیکھنے میں گزارا۔ میں نے ٹی وی میں سنا کہ گراہم بیل نے حال ہی میں اپنے فون کا پیٹنٹ حاصل کیا تھا، اور اب اس بات پر پریشان تھا کہ وہ بہت سے لوگ جو اس ایجاد کو خریدنے کے خواہش مند تھے ان تک یہ ایجاد کیسے پہنچے۔ اسے ایک کمپنی کی طلب تھی، اور اس کے لیے وہ اس عظیم ترین کمپنی ویسٹرن یونین میں گیا اور ان سے کہا کہ آیا وہ اس کی چھوٹی سی کمپنی اور پیٹنٹ کو خریدیں گے۔ اس نے ان سے $10,000 کا مطالبہ کیا۔ ویسٹرن یونین کے صدر نے اتنی بڑی قیمت مانگنے پر گراہم بیل کو خوب لتاڑا اور سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر نے کہا کہ قیمت مضحکہ خیز حد تک زیادہ تھی۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کروڑوں ڈالر کی صنعت وجود میں آئی اور AT&T نامی کمپنی وجود میں آئی۔ گراہم بیل کے پروگرام کے فوری بعد شام کو خبریں نشر ہونے لگی۔ خبروں میں ایک کمپنی کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ وہ اپنے عملے کی تعداد کو کم کرنے کے لیے چھانٹی کرنے والی تھی۔ مزدور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی انتظامیہ پر غلط کاری کا الزام عائد کیا۔ ایک مینیجر جو برخاست کیا جا چکا تھا، جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ فیکٹری کے دروازے پر کھڑا گارڈ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا کہ وہ اسے اندر داخل ہونے دے تاکہ وہ انتظامیہ سے مل کر اپنی برخاستگی کے احکامات کو فسخ کروا سکے۔ اس نے ابھی ایک گھر خریدا تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ نکل نہ جائے۔ کیمرہ اس کی قسم پرسی اور بے چارگی کو تمام دنیا کے سامنے نشر کر رہا تھا۔ میرا دھیان لازمی طور پر اس کی طرف گیا۔ 1984 میں نے پیشہ ورانہ طور پر پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک عظیم تجربہ ہے اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتا ہوں۔
آج تک میں نے ہزاروں انسانوں کو تعلیم دی ہے اور اپنے سمیت میں نے ان سب میں ایک چیز مشترک دیکھی ہے، ہم سب بے تحاشا صلاحیتوں کے مالک ہیں اور خدا نے ہمیں بہت سی صفات سے نوازا ہے، لیکن جو چیز ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے وہ ہے خود اعتمادی کا فقدان۔ تکنیکی صلاحیتوں کی کمی ہمیں پیچھے نہیں دھکیلتی، بلکہ خود پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پچھڑ جاتے ہیں۔ کوئی تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ۔ ایک دفعہ جب ہم سکول کی تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے اکثریت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کالج کی تعلیم، اچھے نمبر یا ڈگری ہی مستقبل میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کالج سے باہر کی دنیا میں اچھے گریڈوں سے بھی زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں: ہمت، جرت، بہادری، دلیری، چالاکی، محنت، ڈھٹائی، شاندار اور متاثر طرز کلام۔ یہ عنصر خواہ کوئی بھی ہوں، آخر کار کسی بھی شخص کو دنیا میں کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، اور یہ اچھے گریڈز کی نسبت کہیں زیادہ اہم ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مالی استعداد کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں جرت ہو اور تکنیکی جانکاری ہو۔ اگر خوف کا غلبہ ہو جائے تو صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ میں اپنے طالب علموں پر ہمیشہ یہی زور دیتا ہوں کہ وہ خطرات مول لیں، بہادر بنیں اور ڈر کو صلاحیت اور طاقت کی مدد سے بدل دیں۔ بعض اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چند ایک اس سے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جب معاملہ پیسے کا ہو تو زیادہ تر لوگ خطرات مول لینے سے کتراتے ہیں۔ میں اپنے اقتصادی آئی کیو کو کیوں بہتر بناؤں؟ میں اقتصادی تعلیم کیوں حاصل کروں؟ ان سب کو میرا جواب یہی ہوتا ہے تاکہ مزید راستے کھلیں، متبادل سامنے آئیں۔ آگے زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ میں نے بات نوجوان موجد گراہم بیل سے شروع کی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس جیسے اور بہت سے جنم لیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس طرح پیدا ہوں گے کہ بل گیٹس اور اس کی ریکارڈ توڑ مائکروسافٹ کمپنیوں کی طرز کی اور بہت سی کمپنیاں ظہور پذیر ہوں گی، اور ساتھ ساتھ بہت سے دیوالیہ پن، بہت سی چھانٹیاں اور بہت سے نوکریوں سے جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو پھر اقتصادی انٹیلیجنس کوشنٹ کو کیوں بہتر بنائیں؟ اس کا جواب آپ خود لے سکتے ہیں۔ تاہم میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں اس لیے اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں زندگی بے تحاشا دلچسپ ہے اور ہر روز نئی سے نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ میں ان تبدیلیوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ترقی نہ ہونے کے باعث پریشان یا غمزدہ ہونے کی بجائے کروڑوں بنانے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ عالم میں آج کا دور اس لحاظ سے سنہری ترین دور ہے۔ کئی نسلیں گزرنے کے بعد بھی لوگ اس زمانے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ زمانہ کتنا پرجوش اور دلچسپ تھا۔ اس دور میں پرانا زمانہ ختم ہوا، نئے زمانے نے جنم لیا۔ اس میں بے تحاشا ہلچل تھی، یہ ہیجان انگیز دور تھا۔ تو پھر اپنے مالی آئی کیو کو بہتر بنانے میں کیوں سوچیں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت جلد خوشحال ہو جائیں گے، اور جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ دور آپ کے لیے ڈراؤنے خواب جیسا ثابت ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب آپ لوگوں کو دلیری سے آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے، جبکہ دوسرے وہی لکیر کے فقیر رہیں گے۔ 300 سال پہلے زمین دولت تھی، چنانچہ جس کے پاس زمین ہوتی تھی وہی دولت مند کہلاتا تھا۔ اس کے بعد فیکٹریوں اور صنعت و حرفت کا زمانہ آیا اور امریکہ نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اب دولت صنعت کاروں کے ہاتھ میں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ خبریں بجلی کی تیزی سے ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ آج کی دولت کو چار دیواری اور سرحدوں کے پس پشت چھپایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ پہلے زمین، جائیداد اور فیکٹریوں کو سرحدوں کے اندر بحفاظت رکھا جا سکتا تھا۔ اب تبدیلیاں آنن فانن اور ڈرامائی ہوں گی۔ اب نئے کروڑ پتیوں کی تعداد میں محیر العقول اضافہ ہوگا، اور وہ بھی ہوں گے جو اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آج میں ایسے بہت سے افراد دیکھتا ہوں جو کشمکش حیات میں ڈوبے ہیں اور سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ قدیمی خیالات سے چمٹے ہیں اور تبدیلی کے مقابلے میں ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جن کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، جن کے گھر ان سے چھن رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے مالک کی تکنیک اور اس کی بخیلی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ غلطی ان کی اپنی ہو، ان کے پرانے اور دقیانوسی خیالات ان کے مالی بوجھ ہوں، کیونکہ وہ یہ بات سوچنے سے قاصر ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے طریقے جو کل اثاثہ تھے آج مالی بوجھ بن گئے ہیں اور وہ کل چلا گیا ہے۔ ایک دن میں سرمایہ کاری کے بارے میں کہیں لیکچر دے رہا تھا، اس کے لیے میں نے اسی بورڈ گیم کو استعمال کیا جسے میں نے ایجاد کیا تھا، جس میں کیش فلو کی وضاحت کی گئی تھی۔ ایک دوست اپنی کسی واقف کار کو اسی سیشن میں لایا تھا۔ اس واقف کار کو ابھی طلاق ہوئی تھی اور طلاق کے قضیے کے دوران اس نے خاصا مالی نقصان اٹھایا تھا۔ ان دنوں میں وہ چند سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے دوست نے سوچا کہ میری کلاس میں شامل ہو کر اس کی شاید کچھ تشفی ہو جائے۔ اس کھیل کو اسی لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ روپیہ کیسے کام کرتا ہے۔ کھیل کے دوران وہ آمدنی کی اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کے بیچ کے رابطے کو سمجھ جاتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ زر نقد دونوں کے درمیان کیسے حرکت کرتا ہے اور یہ کہ دولت کے حصول کے لیے انہیں اپنے اثاثوں کے خانے سے ماہانہ زر نقد کی ترسیل کو کس طرح زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے ماہانہ اخراجات سے تجاوز کر جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے پھر تم ریٹ ریس سے باہر نکل آتے ہو اور فاسٹ ٹریک میں داخل ہو جاتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس کھیل سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کو یہ اچھا لگتا ہے اور کچھ کو سمجھ نہیں آتا۔ اس عورت نے سیکھنے کا ایک سنہری موقع کھو دیا۔ شروع کے راؤنڈ میں اس نے ایک کارڈ نکالا جس پر کشتی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پہلے وہ خوش تھی، آہا مجھے کشتی مل گئی، لیکن جب اس کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ نمبر کیسے اس کی آمدنی کی دستاویز اور بیلنس شیٹ پر اثر انداز ہوتے تھے، تو اس نے یہ کہہ کر اس کھیل سے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ اسے آمدنی رپورٹ اور بیلنس شیٹ اور ماہانہ زر نقد کی ترسیل کے آپس کے تعلق کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچانک جب اسے پتا چلا کہ نمبر کیسے کام کرتے تھے تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی کشتی تو اسے گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کھیل کے دوران بعد میں اس کی چھانٹی بھی ہوئی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہوئی، اس لیے یہ کھیل نہایت ہولناک تھا۔ کلاس کے خاتمے پر اس کا دوست میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ خاتون سخت پریشان ہے۔ کلاس میں شامل ہو کر وہ سرمایہ کاری کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور اسے آپ کا طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اسے اس احمق کھیل پر اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے دوست نے اسے بتلانا چاہا کہ وہ اس کھیل میں شمولیت کے بعد اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کہ آیا یہ کھیل کسی لحاظ سے اس کی اپنی عکاسی تو نہیں کر رہا۔ اس کے مشورے کے بعد اس خاتون نے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کیا اور کہا کہ یہ سوچنا بھی مذاق تھا کہ یہ کھیل اس کی عکاسی کر رہا تھا، اور اس کی رقم فوری طور پر لوٹا دی گئی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ 1984 میں نے لاکھوں روپیہ صرف یہ کر کے کمایا جس کے بارے میں مجھے سکول میں پڑھایا ہی نہیں گیا تھا۔ سکول میں زیادہ تر استاد یہی کہتے ہیں کہ دل لگا کر پڑھو، اچھے نمبر لو تاکہ تمہارا مستقبل روشن ہو۔ میں لیکچروں سے چڑھتا تھا، جلد ہی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرے خیالات بار بار بھٹک جاتے تھے۔ 1984 سے میں نے کھیل اور تصویروں کے ذریعے پڑھانا شروع کیا۔ میں ہمیشہ نوجوانوں کو حوصلہ دیتا کہ وہ اس کھیل کو دیکھیں اور اپنے سابقہ تجربات اور علم کی روشنی میں اس کھیل کا تجزیہ کریں اور اپنی کمزوریوں کا تعین کریں۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ کھیل ہر ایک کردار کی ترجمانی کرتا ہے، اس سے فوری جانکاری ملتی ہے بجائے اس کے کہ استاد آپ کو لیکچر دے۔ اس کھیل کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی کوچنگ ہوتی رہتی ہے جو خالص تناب کی طبیعت اور رجحان کے عین مطابق ہے۔ اسی خاتون کی دوست نے مجھے فون کر کے دوبارہ وقت طے کرنا چاہا۔ اس نے بتایا کہ اب وہ نسبتاً بہتر اور پرسکون ہے، اور اس دوران جو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اسے میری باتوں میں تھوڑی بہت اصلیت دکھائی دی۔ اگرچہ اس خاتون اور اس کے شوہر کے پاس کشتی وغیرہ نہیں تھی، مگر باقی سب کچھ ان کے پاس تھا۔ طلاق کے بعد وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ ایک نسبتاً نوجوان عورت کے ساتھ فرار ہو گیا تھا، اور دوسری یہ کہ 20 سالہ ازدواجی زندگی کے دوران انہوں نے اثاثے بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کے بعد دونوں کے ہاتھوں میں زر نقد کی صورت میں کچھ بھی نہ تھا۔ 20 سالوں کے دوران انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، مگر اس دوران جو انہوں نے جمع کیا وہ کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ نمبروں کے معاملے میں اور آمدن رپورٹ اور بیلنس شیٹ کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش میں اسے اس لیے غصہ آیا کیونکہ وہ انہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مالی معاملات مردوں کی ذمہ داری تھے، جبکہ اسے گھر گرہستی کو چلانا اور مہمانوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اسے یقین تھا
کہ شادی کے آخری 5 سالوں کے دوران اس کے خاوند نے روپیہ پیسہ اس سے چھپا کر رکھا تھا۔ اسے اس بات پر بہت رنج تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی وقت پر اسے دوسری عورت کے بارے میں پتہ چلا۔ بورڈ گیمز کی طرح دنیا بھی ہر وقت ہماری تربیت میں لگی رہتی ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دھوبی نے میری پتلون کو سکیڑ دیا ہے۔ میری بیوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد میرے پیٹ میں انگلی چبھائی اور کہنے لگی، کپڑے نہیں سکڑے، تم پھیل گئے ہو۔ اس بورڈ گیم کیش فلو کو اس لیے ایجاد کیا گیا کہ ہر کھلاڑی اپنے طور پر اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے دماغ میں نت نئے خیالات پیدا ہوں۔ اگر تمہارا کشتی والا کارڈ نکل آتا ہے اور تمہیں قرض لینا پڑتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ کون سے دوسرے اقتصادی متبادل ہیں جنہیں اختیار کیا جائے؟ یہی اس کا نصب العین ہے کہ کھلاڑیوں کو نئے اور مختلف مالی متبادل اپنانے اور سوچنے کی تربیت دی جائے۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ کھیل کھیلتے دیکھا ہے۔ جو لوگ سب سے پہلے ریٹ ریس سے نکل کر فاسٹ ٹریک میں داخل ہوتے ہیں، عام طور پر انہیں حساب کتاب کے بارے میں علم ہوتا ہے اور تخلیقی اقتصادی ذہن رکھتے ہیں۔ انہیں دوسری مالیاتی ترکیبوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جنہیں زیادہ دیر لگتی ہے ان کا حساب عام طور پر کمزور ہوتا ہے اور سرمایہ کاری کی قوت سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ عام طور پر دولت مند لوگ تخلیقی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ خطرے مول لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کھیل کیش فلو عرصے سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے کافی رقم جیتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ اس رقم کو کیسے استعمال کریں۔ ان میں سے اکثر عام زندگی کے دوران بھی مالی لحاظ سے اتنے کامیاب نہیں ہوتے، اگرچہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی آگے نہیں نکل پاتے۔ اصل زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے مگر حقیقی زندگی میں وہ مالی لحاظ سے آگے بڑھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ متبادل سوچ کو محدود کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دقیانوسی خیالات کو گلے سے لگائے رکھنے پر بضد ہیں۔ سکول کے زمانے کا میرا ایک دوست ہے جو آج کل 3 نوکریاں کر رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے وہ ہم سب میں سب سے زیادہ امیر تھا۔ جب مقامی گنے کا کارخانہ بند ہوا کیونکہ گنے کی کاشتکاری رک گئی تھی تو اس کی نوکری چلی گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی اور وہ یہ تھی کہ سخت محنت کرو۔ مصیبت یہ ہوئی کہ نئی جگہ جہاں اس نے ملازمت شروع کی وہ سابقہ کام کی بنا پر اسے سینیورٹی دینے پر تیار نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اب وہ ملازم ہے اس نوکری کے مقابلے میں اس کی قابلیت اور تجربہ زیادہ ہے، چنانچہ اس کی تنخواہ پہلے کی نسبت کم ہے، چنانچہ اسے گزارے کے لیے 3 نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ جب لوگ کیش فلو کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ شکایت کرتے ہیں کہ سنہری مواقع عام طور پر ان کے ہاتھ نہیں آتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ حقیقی زندگی میں بھی وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، اس سے ہی موقعوں کے انتظار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہیں بہترین اور دولت کمانے والے کارڈ ملتے ہیں، اس کے باوجود وہ زیادہ کمائی سے محروم رہتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس تھوڑے پیسے اور ہوتے تو وہ ریٹ ریس سے باہر آ جاتے، چنانچہ وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں بھی میرا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، انہیں شاندار موقع ملے، اس کے باوجود روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں نہ آیا۔ اور میں نے ایسے بھی دیکھے جنہوں نے کھیل کے دوران انتہائی مفید کارڈ حاصل کیے، انہیں بآواز بلند پڑھا، انہیں بالکل علم نہیں تھا کہ سنہری موقع ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے پاس پیسہ ہے، وقت سازگار ہے، ان کے پاس اچھے کارڈز ہیں، مگر موقع ان کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ریٹ ریس سے باہر نکلنے کے لیے ان کے پاس عمدہ مالی منصوبہ ہے اور دوسروں کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی نظروں کے عین سامنے ایک سنہری موقع چیخ چیخ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اسے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ 1 سال بعد انہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس وقت تک باقی ماندہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اقتصادی ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہت سے دوسرے آپشنز متبادل کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، یعنی اگر اچھے موقع میسر نہیں آ رہے تو کون سے دوسرے طریقے اختیار کر کے مالی حیثیت میں استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر موقع ملتا ہے اور تمہارے پاس پیسے نہیں، بینک ایڈوانس دینے پر راضی نہیں، تو پھر کون سا راستہ اپنا کر اس موقع کو اپنے لیے سود مند بنایا جائے۔ اگر نتیجہ آپ کی امیدوں کے برعکس ہے اور خیال غلط ثابت ہوتا ہے، یعنی جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، تو اس کے باوجود تم ککھ کو لکھ میں کیسے بدل سکتے ہو؟ اس کا نام ہے اقتصادی سوجھ بوجھ۔ جو ہوتا ہے وہ بے معنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر کتنے متبادل حل آپ کے ذہن میں رونما ہو سکتے ہیں۔
تاکہ نامساعد حالات کو اپنے فائدے میں بدلا جا سکے اور ایک سے کروڑوں کمائے جا سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں آپ کتنی عقل رسا کے مالک ہیں۔ عام لوگوں کو ایک ہی بات کا پتہ ہوتا ہے، محنت کرو، بچت کرو اور قرض لو۔ اب بتائیں آپ کو اپنی ذہانت کے معیار کو کیوں بلند کرنا ہوگا؟ کیونکہ آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جو اپنا کام تخلیق کرتا ہو۔ جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو اسے آپ پہلے سے بہتر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ خوش قسمتی بھی دولت کی طرح ایجاد کی جاتی ہے، اور اگر آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں اور سخت محنت کے بنا دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میں مالی استعداد ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے شخص ہیں، صحیح موقع کے منتظر ہیں، تو آپ کو شاید ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے۔ یہ اسی طرح ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے اس شاہراہ پر موجود تمام اشاروں کے سبز ہونے کا انتظار کیا جائے، جو ناممکن ہے۔ بچپن میں میرے اور مائک کے امیر ڈیڈ نے بار بار ہمیں بتایا، پیسہ حقیقی شے نہیں ہے۔ بسا اوقات وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچپن میں شروع میں جب ہم نے نقلی سکے ڈھالے تو حقیقت کے ہم کتنے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ غریب اور درمیانی درجے کے لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ امیر لوگ پیسہ بناتے ہیں۔ ہم جتنا بھی پیسے کو اصل سمجھیں گے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے محنت کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو اس سچائی کا ادراک ہو جائے گا کہ دولت حقیقی شے نہیں ہے، اتنی ہی جلدی آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں اور مائک فوری طور پر پوچھا کرتے تھے۔ روپیہ اگر حقیقی نہیں تو پھر کیا ہے؟ رچ ڈیڈ کا جواب ہوتا تھا، جیسے تم سوچو گے یہ ویسے ہی ہوگا۔ ہمارا سب سے طاقتور اثاثہ ہمارا دماغ ہے۔ اگر اس کی اچھی طرح تربیت کی جائے تو پلک جھپکنے میں یہ ہمارے لیے ڈھیروں روپیہ پیدا کر سکتا ہے۔ اتنی دولت جو آج سے 3 صدیاں قبل کسی بادشاہ یا ملکہ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ ایک غیر تربیت یافتہ دماغ اسی طرح انتہائی غربت اور مفلوق الحالی کو جنم دے سکتا ہے اور اسے نسلوں تک منتقل کر سکتا ہے۔ آج کے اطلاعاتی دور میں پیسے کے بڑھنے کی رفتار حیرت انگیز ہے۔ چند لوگ خیالات اور جھوٹے سچے معاہدوں کے سبب بے طرح امیر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں جو سٹاک اور سرمایہ کاری کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے۔ بسا اوقات بغیر ایک پیسے کی سرمایہ کاری کے کروڑوں جیب میں آ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھوتے کے تحت ہوتا ہے۔ تجارتی دھندے میں یہ ہاتھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ ٹورانٹو کے ایک تاجر کی جانب سے لزبن کے ایک تاجر کی ویڈیو سکرین پر ایک معمولی سا سگنل ہوتا ہے اور اسی وقت ٹورانٹو کو اس کا جواب بھی موصول ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سی فون کال کے ذریعے اپنے بروکر کو خریدنے کے احکام مل جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اسے فروخت کرنے کے پیسے اپنی جگہ رہے۔ نہ کسی نے دیا نہ لیا، صرف سمجھوتوں کی بدولت کروڑوں روپے کا لین دین ہو گیا۔ تو پھر اقتصادی سوجھ بوجھ میں کیوں اضافہ کیا جائے؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ میں البتہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس طرف خصوصی توجہ کیوں دی۔ اس لیے کہ میں جلد از جلد زیادہ روپیہ کما سکوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کی خواہش تھی۔ مالیاتی تعلیم ایک نہایت دلچسپ پڑھائی ہے۔ میں اپنی ذہانت کو اس لیے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے عظیم ترین اور تیز ترین کھیل میں حصہ لینا چاہتا ہوں اور اپنی بصارت کے مطابق اس غیر متوقع انسانی ارتقاء میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جب انسان ہاتھوں کی بجائے ذہنوں سے کام کرنے لگے ہیں۔ علاوہ ازیں یہی موجودہ دور کا میدان عمل ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خوفناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ اس لیے میں اپنی اقتصادی ذہانت میں سرمایہ کاری کرتا ہوں کیونکہ یہی میرا مؤثر ترین اثاثہ ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں پچھڑے ہوئے لوگوں کا ساتھی نہیں بننا چاہتا۔ دولت کریٹ کرنے کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ 1990 کے ابتدائی دور میں فینکس کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں، گڈ مارننگ امریکہ، جہاں ایک اقتصادی ماہر نے ٹی وی پر آ کر تباہی اور بربادی کی ہولناک تصویر کشی کی۔ اس نے بچت کی نصیحت کی اور کہا کہ ہر کمانے والا ماہانہ $100 کی بچت کرے تو 40 سال میں وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ جہاں تک بچت کا سوال ہے تو ہر ماہ کچھ پس انداز کرنا بری بات نہیں ہے۔ یہ ایک متبادل ہے جسے اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، وہ ان موقعوں کو کھو دیتا ہے جن سے اس کے روپیہ پیسے میں بہت زیادہ اور بہت جلد اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ وہی رہتے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ان دنوں اقتصادی بدحالی کا دورہ تھا، سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثالی موقع تھا۔ میری دولت کا بڑا حصہ شیئرز اور فلیٹوں کے کاروبار میں لگا ہوا تھا اور میرے پاس نقد روپے کی کمی تھی، کیونکہ لوگ بیچ رہے تھے، میں خرید رہا تھا۔ بچت ناممکن تھی، میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ میرے اور میری بیوی کے تقریباً $10 لاکھ ایسی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے جس میں قیمتیں روز بروز اوپر جا رہی تھی۔ سرمایہ کاری کے لیے بہترین موقع تھا۔ اقتصادی حالت سخت خراب تھی، میں ان چھوٹے چھوٹے سودوں کو آگے فروخت نہ کر سکا۔ پہلے جن گھروں کی قیمت $1 لاکھ تھی، اب ان کی مالیت $75,000 رہ گئی تھی۔ ان جائیدادوں کو مقامی بروکرز کے ذریعے خریدنے کی بجائے میں نے دیوالیہ کے اٹارنی کے دفتر اور عدالت کی سیڑھیوں میں خریداری شروع کر دی۔ یہاں 75,000 مالیت کی جائیداد کبھی کبھی $20,000 یا اس سے بھی کم قیمت پر مجھے مل جاتی تھی۔ ایک دوست سے میں نے $2,000 90 دن کے وعدے پر لیے۔ ان میں سے $200 میں نے ایک اٹارنی کو کیشیئر چیک کے طور پر فوری طور پر ادا کر دیے۔ جب خریداری کے کاغذات تیار ہو رہے تھے، میں نے بھاگم بھاگ ایک اخبار میں اشتہار چلوا دیا کہ $75,000 مالیت کا گھر صرف $60,000 میں دستیاب تھا، اور وہ بھی کسی پیشگی ادائیگی کے بغیر۔ بے شمار فون آئے، اور جبکہ مناسب خریدار کی چھان بین ہو رہی تھی، جائیداد قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئی۔ میں نے سب گاہکوں کو جائیداد دیکھنے کو مدعو کیا، سب لوگ بےتاب تھے۔ منٹوں میں گھر فروخت ہو گیا۔ میں نے اپنے کمیشن کے $2,500 کا مطالبہ کیا، جسے گاہک نے بخوشی مان لیا، اور اس کے بعد باقی کام اس کمپنی کے ذمہ تھا جس نے لین دین کے کاغذات تیار کرنے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو مقررہ مدت کے اندر $2,000 واپس کر دیے اور $200 اسے اضافی دیے۔ وہ خوش ہو گیا۔ مکان کا خریدار خوش تھا، اٹارنی خوش تھا، میں بھی خوش تھا۔ میں نے $60,000 میں مکان بیچا، جس پر میں نے $20,000 کی سرمایہ کاری کی تھی۔ میرے اثاثوں کے خانے میں $40,000 کا اضافہ ہو چکا تھا، اور اس پورے عمل میں میرے صرف 5 گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ اس مالی عدم استحکام کے دور میں اپنے فالتو وقت میں میں نے اور میری بیوی نے 6 ایسے سودے کیے۔ ہماری دولت کا بڑا حصہ جائیدادوں اور سٹاک مارکیٹ میں لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہم تقریباً $1,90,000 کے اثاثے بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان 6 سودوں کے دوران ہماری اپنی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمیں $19,000 سالانہ کی اضافی آمدن شروع ہو گئی، اور اس کی حفاظت کے لیے ہماری ذاتی کارپوریشن تو موجود تھی ہی، اس کا زیادہ حصہ کمپنی کی گاڑیوں کی مرمت، پیٹرول، ٹورز، انشورنس، عشائیوں اور دوسری چیزوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ جب تک حکومت کو اس $19,000 پر ٹیکس لگانے کی باری آتی ہے تو اسے پہلے ہی انکم ٹیکس کے قوانین کے تحت مہیا کردہ سہولیات پر خرچ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ روپیہ پیدا کرنے کے لیے ایک سادہ سی مثال تھی۔ مالی ذہانت کے بل بوتے پر روپیہ پیدا بھی کیا گیا اور اس کی حفاظت بھی ہوئی۔ آج 1997 میں جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو مارکیٹ کی حالت 5 سال پہلے سے بالکل الٹ ہے۔ فینکس کی جائیدادوں کی قیمتوں پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے دوسرے علاقوں کے باسی رشک کرتے ہیں۔ جو گھر ہم نے $60,000 میں بیچے، آج ان کی قیمت $1 لاکھ ہے۔ ابھی بھی موقعوں کی قلت نہیں ہے، مگر اب ایک قیمتی اثاثے سے دستبردار ہو کر ایسا ممکن ہوگا۔ وقت دینا پڑے گا، تلاش کرنی ہوگی۔ اب خرید و فروخت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، مگر آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ان سودوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور چند ہی ایسے مواقع ہیں جن کی خریداری پر مالی منفعت کی توقع ہے۔ بازار کی روش بدل چکی ہے، اور اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں کی تلاش میں نکلنا چاہیے جہاں لین دین کر کے ہم اپنے اثاثوں کے خانے کو بوجھل بنانے کے قابل ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ خلاف قانون ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ایسا تم نے کیسے کیا؟ حساب کتاب بالکل سادہ ہے، اس کے لیے تمہیں الجبرا اور جیومیٹری جاننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا کہ خریداری اور فروخت کے کاغذات تیار کرنا مخصوص کمپنیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اپنے کام سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہی ادائیگی کی دستاویز تیار کرواتی ہیں۔ مجھے مکان کی چھتوں کی مرمت یا غسل خانوں کے بند نالوں کو کھلوانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ خریدار یہ کام خود کروائے گا، یہ ان کا گھر ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص ادائیگی نہیں کرتا، یہ اور بھی اچھا،
इस सूरत में देरी के लिए उसकी रकम में इजाफा हो जाएगा, नहीं तो उन्हें मकान खाली करना पड़ेगा और मकान एक बार फिर बराए फरोख्त बन जाता है। अदालत ये मामला तय करवाती है। हो सकता है कि आपके इलाके में ये कारआमद ना हो, वहाँ मार्केट के हालात मुख्तलिफ हों। ये सिर्फ एक मिसाल है। मकसद इसका ये है कि किस तरह माली जहानत को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए थोड़ी सी ज्यादा कमाई हो सकती है, सरमायाकारी भी कम होती है और खतरे का कम एहतमाल होता है। इस मिसाल में हमने समझौते को रुपये के बदले इस्तेमाल किया है। कोई भी तालीम याफ्ता शख्स इस काम को कर सकता है, फिर भी बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। ज्यादातर लोग तो उसी नसीहत पर अमल पैरा रहेंगे, मेहनत करो और बचत करो। 30 घंटे काम के तकरीबन $1,90,000 पैदा किए गए। असासे के कॉलम में इतना सरमाया जमा हुआ और एक पैसा इनकम टैक्स भी अदा न करना पड़ा। इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा मुश्किल है? नंबर 1, मेहनत से काम करो, 50% के हिसाब से इनकम टैक्स दो और जो बचे उसमें से बचत करो और बचत पर 5% के हिसाब से मजीद टैक्स दो। या नंबर 2, अपनी सलाहियतों, अपनी जहनी इस्तेदाद में इजाफा करो, मालियाती इंटेलिजेंस को बढ़ाओ और अपने दिमाग की कुव्वतों को तस्खीर करके असासों में इजाफा करो। साथ साथ ये भी अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हें नंबर 1 मुतबादिल पर चलना पड़े तो $1,90,000 की बचत के लिए तुम्हें कितनी दहाइयां दरकार होंगी। अब आपको पता लग गया होगा कि जब वालिदैन बच्चों के मुतालिक ये कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा जा रहा है, उसका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है, तो क्यों खामोशी से मैं अपना सर हिलाता हूँ। ये ठीक तो है, मगर क्या यही सब कुछ है? मैं जानता हूं कि ऊपर दी गई कारोबारी हिकमत अमली आम सी है। इससे सिर्फ ये वजाहत मकसूद थी कि थोड़े से ज्यादा किस तरह बनाया जा सकता है। दोबारा मैं यही कहूंगा कि मेरी कामयाबी की बड़ी वजह मेरी मजबूत इक्तसादी बुनियाद थी, जो मजबूत इक्तसादी तालीम के मरहून मिन्नत है। मैंने पहले भी कहा है और दोबारा कहता हूं कि मालियाती जहानत 4 सलाहियतों के मजमूए का नाम है। 1, मालियाती तालीम, आदात को पढ़ने की सलाहियत। 2, सरमायाकारी की हिकमत अमलियां, पैसे बनाने का इल्म। 3, मार्केट की जरूरत और फराहमी। ग्राहम बेल ने मार्केट में वही चीज दी जिसकी जरूरत थी, इसी तरह बिल गेट्स ने भी वही किया। $70,000 का घर $60,000 में फरोख्त के लिए पेश किया गया, जिसकी सरमायाकारी $20,000 से की गई थी। ये भी मौके से फायदा उठाने की मिसाल थी। कोई खरीदार था, कोई बेच रहा था। नंबर 4, कानून की तालीम, हिसाब किताब, कॉरपोरेशन, रियासती और वफाकी कवानीन और ज़ाब्तों से आगाही जरूरी है। मैं यही मशवरा दूंगा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। इन 4 महारतों या औसाफ के मजमूए से आपकी माली इस्तेदाद की बुनियाद बनती है, जो दौलत के हसूल में कामयाबी के लिए लाजिम और मलजूम है। आप छोटे घर खरीदें, बड़े फ्लैट खरीदें, कंपनियां मोल लें, स्टॉक में पैसे की सरमायाकारी करें, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, कीमती धाते मोल लें, बेसबॉल के कार्ड लें या कोई और कारोबार करें, माली जहानत के बिना आपके लिए माल और दौलत का हसूल मुश्किल होगा। 1996 तक जायदाद की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ और बहुत से लोग इस कारोबार में शामिल हुए। स्टॉक मार्केट में हिस्से की कीमतों में इजाफे की बदौलत बाज लोग इस कारोबार में लग गए। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की इक्तसादी हालत बेहतर हो रही थी। 1996 में मैंने बेचना शुरू किया। अब मेरा रुख नॉर्वे, पेरो, मलेशिया और फिलिपाइन की जानिब था। सरमायाकारी की नेचर तब्दील हो चुकी थी। जायदादों की खरीदो फरोख्त का जहां तक सवाल था, मैंने ये काम बंद कर दिया था। मैं अपने असासों के कॉलम में कीमतों के बढ़ने के रुझान को देख रहा था और शायद साल के आखिर तक दोबारा फरोख्त शुरू करूं। इसका इस बात पर भी दारोमदार है कि कांग्रेस में शायद कुछ नए कवानीन मंजूर हो जाएं। मेरा अंदाजा है कि मेरा इन 6 घरों का सौदा बिकने लगा और 40,000 का प्रोमिसरी नोट नकदी में तब्दील हो जाएगा। मुझे चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने अकाउंटेंट से राब्ता करूं कि वो ज़र नकद की वसूली और उसे पनाह फराहम करने की तैयारियों में मसरूफ हो जाए। जो बात मैं आपके जहनों में डालना चाहता हूं वो ये है कि सरमायाकारी होती है, नहीं भी होती, मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, इक्तसादी बेहतरी होती है, बाज़ दफ़ा खसारा भी होता है। जिंदगी रोजाना आपको कामयाबी के मौके मुहैया करती है। ये हमारी कोताहबीनी है कि हम उन्हें पहचानने से कासिर रहते हैं। वो मौजूद होते हैं और जो ज़माना बदलता है नई नई ईजादात सामने आती हैं, उतने ही मौके ज़्यादा होते हैं। उनसे फ़ायदा उठाते हुए आप अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल आने वाली कई नस्लों तक महफूज कर सकते हैं।
پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنی مالی استعداد میں کیوں اضافہ کریں، اور پھر آپ ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے علم میں کیوں اضافہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ایسی خاصیت کی نشو و نما پر خاص توجہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آنے والا دور تبدیلیوں کا دور ہے۔ میں ماضی سے چمٹے رہنے کی بجائے تبدیلی کو ترجیح دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آئے گا، میں اس لیے مالی ذہانت تو بڑھا رہا ہوں کہ جب بھی مارکیٹ میں تغیر رونما ہوگا اور کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر کر نوکری کی بھیک مانگیں گے جبکہ دوسرے لیمو اکٹھے کرنے میں لگے ہوں گے، اور ہم سب بھی کبھی کبھار لیمو سے استفادہ کریں گے۔ لیمو یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خوب فائدہ اٹھانا، اور انہیں کروڑوں میں بدل لیں گے۔ یہ مالی ذہانت ہے۔ اکثر اوقات مجھ سے لیمو کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جن سے میں نے کروڑوں کمائے۔ میں اپنی ذاتی سرمایہ کاری کی مثالیں پیش کرنے سے ہچکچاتا ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں اپنے کارناموں کی تشہیر کر رہا ہوں اور سرمایہ کاری کے ضمن میں اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہوں۔ یہ ہرگز میرا ارادہ نہیں ہوتا۔ میں حقیقی اور سارے واقعات کی وضاحت کے لیے بس مثالیں دیتا ہوں۔ ان مثالوں میں آپ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے جب مالی ذہانت کے 4 اصولوں سے آپ کی شناسائی ہو جائے۔ ذاتی طور پر اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے میں 2 طریقوں پر عمل کرتا ہوں: جائیداد کی خرید و فروخت اور ہلکے پھلکے سٹاک کا کاروبار۔ جائیداد کو میں بنیادی طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دن رات میری جائیدادیں کیش فلو مہیا کرتی ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جائیداد خاص منافع دے جاتی ہے۔ سٹاکس اور شیئرز کو میں آمدنی کے فوری حصول کے لیے بروئے کار لاتا ہوں۔ میں بالکل آپ کو صلاح نہیں دے رہا کہ جو میں نے کیا وہ آپ ہی کریں۔ مثالیں صرف مثالیں ہیں۔ اگر موقع انتہائی پیچیدہ ہے اور سرمایہ کاری میری سمجھ بوجھ سے باہر، تو میں اس میں ہاتھ کبھی نہیں ڈالتا۔ سیدھا حساب کتاب اور کامن سینس، یہ 2 چیزیں ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتی ہیں۔ ان مثالوں کو پیش کرنے کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو مزید تعلیم کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کو بتانا کہ اگر جانکاری کی بنیاد مستحکم ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ نمبر 3، دکھانا کہ کوئی بھی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 4، دکھانا کہ نصب العین حاصل کرنے کے لاکھوں طریقے ہیں۔ نمبر 5، لوگوں کو یہ دکھانا کہ کوئی مافوق الفطرت علم نہیں ہے۔ 1999 میں پورٹ لینڈ اوریگان کے ایک شاندار علاقے میں چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر تھے جو بہت دیدہ زیب تھے۔ یہ ایک افسانوی خطہ تھا۔ بہت سے مکانوں پر برائے فروخت کا بورڈ لگا تھا۔ لکڑی کی مارکیٹ کی حالت بہت نازک تھی۔ سٹاک مارکیٹ کساد بازاری کا شکار تھی اور مالی خسارے کا دورہ تھا۔ ایک گلی میں میں نے ایک ایسے برائے فروخت کا بورڈ دیکھا جو سب سے پرانا لگتا تھا۔ گھر بھی پرانا تھا۔ اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک دن میری اس کے مالک سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس گھر کی آپ کیا قیمت طلب کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مالک نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ آپ خود بتائیں کیا دیں گے؟ اس نے کہا۔ 1 سال سے میں اس کے بکنے کا انتظار کر رہا ہوں، اب تو کوئی اسے دیکھنے بھی نہیں آتا۔ میں اسے دیکھوں گا، میں نے کہا، اور آدھے گھنٹے بعد میں نے یہ مکان اس نے جو قیمت مانگی اس سے $20,000 کم میں خرید لیا۔ ایک خوبصورت 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکیوں کے چوکھٹے جنجر بریڈ لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس میں گرے رنگ کی حاشیہ آرائی تھی، اور اسے 1930 میں بنایا گیا تھا۔ گھر کے اندر پتھر سے بنی ہوئی ایک خوبصورت انگیٹھی تھی اور یہ گھر کرایہ پر دینے کے لیے مثالی تھا۔ میں نے مالک کو $5,000 پیشگی ادا کیا اور $65,000 کا گھر $45,000 میں خرید لیا۔ بات صرف یہ تھی کہ کوئی اسے خریدنے پر آمادہ نہیں تھا۔ 1 ہفتے میں مالک نے گھر خالی کر دیا۔ مکان سے چھٹکارا پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور میرے پہلے کرایہ دار نے گھر میں قدم رکھا جو ایک مقامی کالج کا پروفیسر تھا۔ خرید اور رہن کی دستاویز پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی کے بعد ہر ماہ مجھے $40 کی آمدنی شروع ہو گئی۔ یہ کچھ بھی نہ تھی۔ 1 سال بعد اوریگان کی مارکیٹ رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی۔ کیلیفورنیا کے سرمایہ کار جن کے پراپرٹی کے بھرپور بزنس سے جیبیں بھری ہوئی تھی، اب شمال کی طرف ان کا رخ تھا۔ انہوں نے اوریگان اور واشنگٹن میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری شروع کر دی۔ میں نے $95,000 میں یہ گھر ایک نوجوان جوڑے کو فروخت کر دیا جو اس قیمت پر بھی اس سودے کو سستا خیال کرتے تھے۔
$40,000 کا نقد منافع میرے ہاتھ میں تھا اور میں نیا گھر خریدنے کی تلاش میں نکل پڑا۔ 1 ماہ کی تلاش کے بعد میں نے 12 فلیٹوں پر مشتمل ایک گھر دیکھا جو اوریگون کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے مالکان جرمنی میں رہتے تھے اور انہیں اس جگہ کی صحیح قیمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ اس مکان سے نجات حاصل پانا چاہتے تھے۔ میں نے $4,50,000 کی مالیت کی اس جائیداد کے لیے $2,75,000 کی بولی لگائی۔ وہ $3,00,000 پر راضی ہو گئے۔ میں نے اسے خرید کر کچھ سال تک اپنے پاس رکھا۔ اس عمارت کو میں نے $4,95,000 میں بیچ کر فینکس ایریزونا میں 30 فلیٹوں پر مشتمل ایک اور عمارت خرید لی۔ اس وقت ہمیں بارش سے چھٹکارے کی حاجت تھی اور بہرحال جگہ تو ہم نے خرید کرنی ہی تھی۔ اوریگون کی سابقہ مارکیٹ کنڈیشن کی طرح ان دنوں فینکس کی مارکیٹ کساد بازاری کا شکار تھی۔ اس وقت اس گھر کی قیمت $8,75,000 تھی اور شروع میں $2,25,000 ادا کرنے تھے۔ یہاں سے ماہانہ آمدنی تقریباً $5,000 تھی۔ پھر ایریزونا کی مارکیٹ اٹھنے لگی اور 1996 میں یہ جائیداد کولوراڈو کے ایک سرمایہ کار نے خریدنے کے لیے $10,20,000 کی پیشکش کی۔ میں اور میری بیوی سے بیچنے کے خواہاں تھے، مگر ہم نے انتظار کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کانگریس کل منافع پر ٹیکس کے نفاذ کا قانون بدل ڈالے۔ اس صورت میں ہمیں جائیداد کی قیمت میں مزید 15 سے 20% اضافے کی توقع تھی۔ علاوہ ازیں ہر ماہ $5,000 کی اچھی خاصی آمدنی بھی ہو ہی رہی تھی۔ اس مثال سے میں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ چھوٹی رقم کس طرح بڑی رقم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوبارہ بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ مالیاتی رپورٹوں کی سمجھ بوجھ، سرمایہ کاری کی حکمت عملی، مارکیٹ کے رجحانات کا ابلاغ اور قوانین سے آشنائی۔ اگر ان باتوں کا علم نہیں تو پھر لازم ہے کہ لوگ مروجہ اصولوں کو اپنائیں، یعنی خطرہ مول نہ لیں۔ مختلف راستے ڈھونڈو اور صرف مستحکم جائیداد خریدو، مگر ایسی جائیداد عام طور پر مہنگی ہوتی ہے اور منافع کی شرح بہت کم۔ عام طور پر بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ایسی جائیدادوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ڈھیر ساری کوشش کے بعد نہ تو ان کے پلے کچھ پڑے گا اور نہ ہی سرمایہ کار کو کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے۔ عام طور پر منافع بخش سودے نئے سرمایہ کاروں کے ہاتھ نہیں لگتے۔ یہ اکثر ان امیروں کے حصے میں آتے ہیں جو زیادہ امیر بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس کھیل سے پوری طرح باخبر بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر سودا بازی خلاف قانون ہے اور کاروباری حضرات کو ایسی جائیدادیں خریدنے کی ممانعت ہے، مگر سب کچھ ہوتا ہے۔ جوں میں زیادہ کاروباری اور تجربہ کار ہوتا گیا، زیادہ سے زیادہ فائدہ بخش سودے میرے سامنے آنے لگے۔ اپنی مالی استعداد اور موقع تاڑ لینے کی صلاحیت میں اضافے کے ساتھ ایسے منفعت بخش سودوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور جو آپ کی ذہانت میں ترقی ہوتی ہے، آپ کی چھٹی حص فوری طور پر اندازہ کر لیتی ہے کہ کس سودے میں منافع کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں۔ یہ آپ کی ذہانت ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ فلاں لین دین سود مند نہیں، یا ایک بڑے سودے کو اپنے فائدے میں کیسے ڈھالا جائے۔ جو میری جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ جاننا ہے، اتنا ہی میری آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے میرا تجربہ، میری قابلیت بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے۔ میرے کچھ دوست احتیاط اور خطروں سے بچتے بچاتے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ اپنے پیشوں میں دل لگا کر محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک مالی ذہانت کا سوال ہے وہ اس سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ میری بنیادی سوچ یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم میں زیادہ سے زیادہ بیج بوتا رہوں۔ یہی میری اسٹریٹجی ہے۔ میں تھوڑے سے شروع کرتا ہوں اور بیج لگاتا ہوں۔ کچھ بیج پنپ کر پودے بن جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ ہماری حقیقی کارپوریشن جو پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہے، اس کے پاس کروڑوں ڈالر کی جائیداد ہے۔ یہ ہمارا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر اثاثے $5,000 اور $10,000 کی چھوٹی سرمایہ کاری سے شروع ہوئے۔ ان میں زیادہ پیشگی ادائیگیاں خوش قسمتی سے برابر ہوئیں۔ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ٹیکس بھی نہ دیا، اور سال ہر سال داخلی اور خارجی خرید و فروخت بار بار دہرائی گئی۔
کارپوریشن کے حصار کے اندر میرا اور میری بیوی کا سٹاک کا بیوپار بھی ہے، جسے ہم اپنا میوچل فنڈ کہتے ہیں۔ ہمارے چند دوست ہیں جو خاص طور پر ہمارے جیسے سرمایہ کاروں سے رابطہ رکھتے ہیں، جن کے پاس ہر ماہ کچھ نہ کچھ فالتو بچ جاتا ہے جسے وہ دوسرے کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔ ہم امریکہ اور کینیڈا میں ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں جو بالکل نئی ہوتی ہیں اور سٹاک ایکسچینج پر عوام میں متعارف ہونے والی ہوتی ہیں۔ انہیں پرخطر گردانا جاتا ہے اور روپیہ ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جلد پیسہ کمانے کی ایک مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کمپنی عوام میں متعارف ہو، اس کے 1,00,000 شیئرز 25 سینٹ فی شیئر کے حساب سے خرید لیے جاتے ہیں۔ جب 6 ماہ بعد یہ سٹاک ایکسچینج کی لسٹ پر آتی ہے تو اس کا ہر شیئر $2 کی مالیت کا ہو جاتا ہے۔ اگر کمپنی کو اچھے طریقے سے چلایا جائے تو قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور سٹاک کے ایک شیئر کی قیمت ہو سکتا ہے $20 سے بھی تجاوز کر جائے اور سال کے اندر اندر ہمارے $25,000 کی سرمایہ کاری $1 ملین تک پہنچ جائے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ جوا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جوا وہ ہوتا ہے جو آپ بغیر سوچے سمجھے کسی سودے میں پیسہ جھونک دیں۔ ہر کام کو کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے، وزڈم ہے، دانائی ہے، کھیل کا شوق ہے تو آپ خطرات سے تناسب کو کم سے کم کر کے ناموافق حالات کو بھی اپنے فائدے میں بدل سکتے ہیں۔ خطرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہی تو مالی سوجھ بوجھ درکار ہے۔ چنانچہ جو چیز ایک شخص کے لیے خطرناک ہو دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کے لیے میں بار بار لوگوں پر زور دیتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ سٹاک، جائیداد اور دوسری چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مالیاتی تعلیم پر توجہ دیں، اس پر سرمایہ کاری کریں۔ جتنے ہوشیار آپ ہوں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ غیر مساعد حالات سے عہدہ برا ہو سکیں گے۔ جس قسم کے سٹاک میں میں سرمایہ لگاتا ہوں وہ اکثر لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور میں انہیں ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ میں یہ کھیل 1979 سے کھیلتا آ رہا ہوں اور اس میں نے بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو پڑھیں کہ ایسی سرمایہ کاریاں اکثر لوگوں کے لیے کیوں اتنی خطرناک ہیں تو آپ اپنی زندگی کے لیے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تاکہ $25,000 کی سرمایہ کاری سے $1 ملین ایک سال کے اندر بنانے کی صلاحیت آپ کے لیے چھوٹا خطرہ بن جائے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ضروری نہیں کہ آپ وہ کریں جو سادہ ہے اور ممکن ہے۔ یہ مثال اس کی وضاحت کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اسٹریٹجیز کے مجموعی توازن میں جو میں کرتا آیا ہوں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تاہم ایک عام امریکی شہری کے لیے $1,00,000 سالانہ انکم معقول ہے اور اسے کمانا مشکل نہیں ہے۔ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری ہوش مندی کے بل بوتے پر 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی آمدن ممکن ہے۔ اگر آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں تو $1,00,000 سالانہ کی اضافی آمدن دل خوش کن ہے اور اس کا محنت اور کام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کام کر سکتے ہیں یا گھر بیٹھ سکتے ہیں اور حکومت کے ٹیکس کے نظام کو اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے برخلاف استعمال کریں۔ میری اپنی زیادہ توجہ جائیداد پر ہے۔ مجھے اس کام سے عشق ہے کیونکہ اس میں استحکام ہے اور یہ سست رو ہے۔ میں اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہوں۔ کیش فلو ہر وقت متوقع ہے اور اگر اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اسی مضبوط بنیاد کے سہارے میں اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار میں خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ یہاں اگر مجھے زیادہ آمدن ہوتی ہے تو اس میں اپنا گین ٹیکس ادا کر کے جو بچت ہوتی ہے اسے جائیداد کی خریداری میں لگا دیتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے اثاثوں کے خانے میں چند اور ڈیجٹس کا اضافہ کر لیتا ہوں۔ جائیداد کے بارے میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، میں تمام دنیا گھوم چکا ہوں اور ہر جگہ میں نے سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ ہر شہر میں نے یہ بات سنی کہ موجودہ دور میں سستی جائیدادوں کا حصول بڑا مشکل ہے، لیکن میرا تجربہ اس سے مختلف ہے۔ نیو یارک ہو یا ٹوکیو، یہاں تک کہ آپ کے اپنے ارد گرد بہترین سودے بکھرے ہوئے ہیں جو آپ کی توجہ کے طالب ہیں، ان پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ سنگاپور، جہاں آج کل قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر نہایت سود مند سودے موجود ہیں
चुनाचे जब किसी को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ यहाँ ऐसा करना मुमकिन नहीं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि इसकी बजाय उन्हें ये कहना चाहिए था, मुझे अभी तक ये इल्म नहीं कि इसे यहाँ कैसे करना है। अच्छे मौके आपकी आंखों को नजर नहीं आते, उन्हें जहन की आंख से देखना पड़ता है। अक्सर लोग दौलतमंद बनने में इसलिए नाकाम रह जाते हैं क्योंकि उनमें मालियात की मुनासिब तरबियत का फुकदान होता है। मौके उनकी आंखों के सामने होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कहां से मैं अपना आगाज करूं। पिछले बाब में मैंने उन 10 अक़दामात का जिक्र किया जिन पर चलकर